بہت گہری. صرف جماعت تبلیغ کا کام کر لینا ایک دین نہیں ہوگا، وہ دین کی رغبت دینے کا کام ہے. سمجھو اس کو، وہ دین کے چھوٹے دروازے جو مسجد کے انٹری کا دروازہ ہے وہ کام ہے وہ. اس کے بعد اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں دین کے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے قبر میں پہنچ جاتے ہیں. صرف ترغیب ہے اس میں. ترغیب کا مطلب شوق دلانا کہ آپ آؤ، وہ مکمل کام نہیں ہے. ایون مدرسے میں 10 سال پڑھنا بھی تعلیم کے طریقے پر چلنے کا ایک راستہ بتاتا ہے. 10 سال پھر چلنا ہے پوری زندگی. تو یہ مکمل کام نہیں ہے. مسجد میں 50,000 روپے دے دیے بس ہو گیا. ایک صدقہ ہے، دوسری نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے. کتنے آکار ہیں دین کے. دین نے انسان کی زندگی کو چاروں طرف سے گھیرا ہے. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. دلیل یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہے. آپ جھوپڑی میں رہ کر بھی پورے اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں. آپ 7 منزلہ نہیں 50 منزلہ بلڈنگ میں رہ کے بھی دین کا کام مکمل کر سکتے ہیں. آپ زمین کے نیچے بھی کام کر سکتے ہیں، فضا میں بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کی نماز زمین پہ بھی ہو جائے گی، خلا میں بھی ہو جائے گی. ایسا دین دنیا میں نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ اس سے پہلے کبھی. اسی لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. ہمیں سونا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بیماری ہے دنیا میں، جاگتے ہوئے انسان کا دماغ سوتا رہتا ہے. کیا نام اس بیماری کا؟ کوئی بول سکتا نہیں. اور دنیا کی تعلیم بھی مکمل نہیں تو کہاں جاؤ گے؟ آدمی جاگتا رہتا ہے لیکن اس کا دماغ سوتا رہتا ہے. یہ بہت زیادہ ہے، ابھی بہت زیادہ ہے. کچھ بھی کام نہیں کرتا دماغ، آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، دماغ سوتا رہتا ہے اس کا. یہی کیفیت ہماری زندگی کی ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن بیدار نہیں ہیں، سوئے ہوئے. ہم مسلمان ہیں لیکن ہم دوسرے کو اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے. تو اسلام مکمل حیات ہے، پورا اوپر سے نیچے تک. آپ صبح اٹھتے ہیں شام کے سوئے تک پورے کمپلیٹ اعمال ہے. صبح اٹھنے کی دعا ہے، بیت الخلا میں جاتا اٹھنے کے بعد انسان وہاں کی دعا ہے. اس کے بعد باتھ روم میں جاتا اس کی دعا ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد کپڑے پہنتا اس کی دعا ہے. پھر وہاں سے گھر سے اس سے نکل کر نماز پڑھتا، فجر پڑھتا، اس کی بھی دعائیں ہیں. پھر گھر جاتا ناشتہ کرتا، دسترخوان بچھانے کی بھی دعا ہے، ایون کھانا کھانے کے ہر لقمے کی بھی دعا ہے، اور دسترخوان اٹھانے کی بھی دعا ہے. گھر سے جب آپ آفس جائیں گے اس کی بھی دعا ہے. بچوں کو الوداع کہہ کے جائیں گے اس کی بھی دعا ہے. آپ آفس میں انٹری کریں گے اس کی بھی دعا موجود ہے. اسلام کمپلیٹ حیات ہے. آپ دنیا میں ایک مذہب نہیں بتا سکتے. میں آپ کو 50 مذہبوں کا نام بول سکتا ہوں، لیکن کسی بھی ایک مذہب کے اندر اتنی تحقیق، اتنی گہرائی، اتنی دین، اتنی زندگی کی حفاظت، اتنی جسم کی حفاظت، اتنی پاکیزگی ہر چیز میں. اس لیے میرے عزیزوں اس کی قدر کرو، زندہ رہتے ہوئے قدر کرو. بہرحال میرا موضوع مجھے بولنا کچھ اور ہے. یہ 29 شاید میں ابھی خبر پڑھی تو یاد آ گئی تو بول دیا. میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک گناہ ایسے طریقے سے آتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا، اور وہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس کا نام ہے ظلم. کیا نام ہے اس کا؟ اس کے اندر انسان آسانی سے انٹری کر لیتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں. کہیں تو اس کا نام ہوتا ہے غیرت، کہیں اس کا نام ہوتا ہے نخوت، کہیں اس کا نام ہوتا ہے تکبر، کہیں پر اس کا نام ہوتا ہے حق لے رہا.
دوسرے کے حق کی طرح ماننا اس کو یہ نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کی حدیث ہے. یہ 4 صحابہ ہیں بھائیوں جن کی حدیثیں بہت کم ہیں. ان میں ایک ابو بکر صدیق ہے, ایک حضرت عمر ہے اور ایک حضرت عثمان اور حضرت علی. یہ لوگ بہت کم روایتیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس آدمی نے میری طرف سے کوئی جھوٹی حدیث چلائی بس اسی وقت جہنم میں چلا گیا. ہم یہاں ممبر پر کھڑے ہو کر گشت کی 4 بات بولتے, کتنی جھوٹی حدیث بولتے تھے, کبھی آپ نے سوچا ہے اس پر؟ یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث پوری کتاب میں لکھی, آپ اتنا بول دیں اس کتاب کا جو حوالہ اس کو دیکھو پہلے یہ بات صحیح ہے کہ غلط نہیں, لکھنے والے نے غلط لکھ دی. تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں یہ حدیث سنتی فوراً اپنی پورے حدیث کا ذخیرہ تھا پورا کا پورا چلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری حدیثوں میں کہیں کوئی جھوٹی حدیث نہ ہو میری جائے. حضرت عثمان کے پاس انہیں بھی روک کر رکھ لیا, حضرت علی نے بھی دبا دیا. بس جس کا یقین تھا وہی حدیث آگے پڑھی, جس میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ میرے صحابہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک صحابی سے سنا پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک صحابی سے سنا پھر دوسرے صحابی سے سنا, انہیں تیسرے صحابی سے سنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہی موجود ہے یہ روایت. تو اس لیے ان کی روایتوں کو بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کتاب الآداب فی الظلم, کتاب المشکات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم والظلمات یوم القیامہ. ظلم ایک ایسی بری بیماری ہے کہ وہ دنیا سے لے کے آخرت میں اندھیرا بنا دیتا ہے زندگی میں. آپ ایک بار خوش ہو جاتے ہیں لے کے کسی چیز کو, لیکن ہاتھ میں آتے ہی آپ کی زندگی اندھیرے میں شروع ہو جاتی ہے اور وہ قیامت تک چلتی رہتی ہے. یہ کیا وجہ تھی اصل؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں, امام ابو داؤد تیالسی رحمۃ اللہ علیہ, 2 امام ابو داؤد ہیں, سجستانی ایک تیالسی. سجستانی ابو داؤد کے مصنف ہیں جو بھی پڑھائی جاتے ہیں, تیالسی کی دوسری کتاب ہے تو وہ موجود ہے. منصور کا جو بغداد کا آخری خلیفہ تھا اس کا بیٹا ان کے دروازے کے پاس ظہر کی نماز کے ٹائم کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے حضرت سے ملاقات کرنی. معلوم ہوا وہ کہیں دوسری جگہ سے تشریف لائے تھے اور ابھی آئے ہیں اندر, تو پورے شہر کا مجمع ان کی جھوپڑی کے سامنے ہو گیا. کیسا گھر تھا؟ 4 لکڑی کھڑی تھی, اوپر کھجور کے پتے پڑے ہوئے تھے, ایک چولہا تھا, بس اس کے اندر بیٹھے سوکھی روٹی نکالی, پانی میں بھگا کر کھانا شروع کر دیا. امام ابو داؤد نے جس کی حدیث پڑھ کر لوگ فیصلے کرتے, کیا ریزن تھا یہ؟ تو فرمانے لگے صبح سے شام ہوگی منصور کے بیٹے کو کھڑے ہوئے, جب عصر کے بعد نکلے حضرت فرمایا کیا بات تھی؟ حضرت دعا کے لیے آئے تھا, ادھر ہلاکو خان آئے ہیں مارنے کے لیے. اچھا اب سدھر گیا, اب سدھر گیا, جاؤ دعا کرتے, جاؤ دعا کر. پھر فرمایا وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ پانی گلاس, اے لو جس نے ان چیزوں پر صبر کر لیا, جس نے ان چیزوں پر صبر کر لیا اس کو دنیا کی کوئی چیز کبھی تکلیف نہیں دے سکتی. میں بھی موجود ہوں, مجھے ہلاکت سے ڈر نہیں لگ رہا, ان محل والوں کو ہلاکت سے ڈر لگ رہا ہے, ان لوگوں کو محل والوں کو ڈر لگ رہا ہے. میری جھوپڑی اس سے پہلے راستے میں آئے گی اور عقب سے نکل کے پورے گھڑ سوار, کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور منصور کو اس کے گالیچوں میں لپیٹا, اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جب تک اس کی ہڈی کا قیمہ نہ ہو گیا. کیوں صبر نہیں کیا تھا؟ لالچ بہت بری بلا تھی, ظلم پر ظلم کرتے چلے گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. میرے بھائیوں ظلم کہیں آج اسرائیل غزہ پہ ظلم کر رہا ہے, پورے عرب تماشا نہیں, عرب کی بات نہیں, ہم بھی تماشے میں ہیں. ہم سے بھی پوچھا جائے گا کیا ہم نے دعا کی, رسم آمین کہی ہے,
ظلم ایک انسان پر نہیں ہے، وہ ایک ملت پر ظلم ہے، وہ ایک انسانیت پر ظلم ہے، وہ اس سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ظلم کی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے، قبر میں بھی سزا ہے، اس زمین پر بھی سزا ہے۔ چاہے کتنا بڑا متقی ہو، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، چاہے کتنا بڑا سجدہ کرنے والا ہو، اگر ظلم اس کی زندگی میں ہوگا تو اس کو پکڑائے گی، پکڑائے گی، پکڑائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بدماش کا نام حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے؟ کبھی تو بیان میں بول دیا ہوگا نا کسی نے۔ کہاں کا تھا؟ طائف کا۔ سب عمرے والے جاتے آتے اور ان کا باغیچہ دیکھ کے آتے، وہ سب آتے، یہ ثقفی خاندان ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں آتے نا سب دیکھتے۔ اسی ثقفی خاندان کا تھا، دو بھائی تھے، ایک کا نام قاسم تھا، یوسف کے بیٹے تھے، ایک کا نام حجاج تھا، حجاج۔ اور ادھر انقلاب آ گیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید چلا گیا۔ یزید کے جاتے ہی حکومت کس کے حاکم آئی؟ مروان ابن حکم کی۔ مروان ابن حکم 17 سال کا تھا طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے، مدینے میں موجود تھے، لیکن توفیق نہیں ملی آپ سے ملی۔ ہندوستان سے جا کر ایک راجہ صحابی بن کے آ گیا، طائف سے 10 کلومیٹر سے جا کر مروان ابن حکم صحابی نہیں بن پائی۔ یہ توفیق ہوتی ہے مجھے، اس کو بولتے ہیں توفیق الہی۔ بالغ تھا، آپ کے انتقال کی جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے، اس زمانے میں مروان ابن حکم کی عمر 25 سال تھی، لیکن طائف سے جا کر کبھی ایمان کیسے نہیں ایمان نہ لیا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر لوگ جانا آنا کرتے تھے، ایمان لے آج پورا عرب ایمان لا چکا تھا، مگر صحابی تو نہیں بنے۔ توفیق۔ اب مسئلہ کیا رہا؟ مروان کا بھی چلا گیا۔ مروان کا ایک بیٹا تھا، بڑا محدث تھا، اس کا نام تھا عبد الملک بن مروان۔ یہ سعید بن المسیب جو محدث عظیم تھے عربوں کے، 7 فقہائے مکہ میں سے ایک ہیں، ان کا شاگرد تھا یہ عبد الملک، لیکن حکومت شام نے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ حکومت کا لالچ اور ظلم کا لقمہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ عبد الملک نے بیٹھ کے سب سے پہلے پورے عرب کے اندر اپنے اعلانات شروع کر دیے۔ مکہ، مدینہ، طائف کے حاکم کون بنایا؟ حجاج۔ کیوں؟ وہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے دلارے کی حکومت چلتی تھی، جس کا نام تھا عبداللہ بن زبیر بن عوام۔ عبداللہ بن زبیر کی حکومت اپنے عجیب مدد کو کیا ہونے پڑی۔ اس زمانے میں دنیا میں 47 زبانیں چلتی تھی، 47۔ آج کتنی چلتی؟ 4000۔ 47 زبانیں پوری دنیا میں چلتی تھی اس زمانے میں۔ عبداللہ ابن زبیر کے دربار میں 40 آدمی تھے جو دنیا کی ہر زبان جانتے تھے، اور ان کی حکومت مکے میں۔ تو ان کی حکومت کو گرانے کے لیے عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو یہ حکومت دی۔ کہاں کی؟ مکے کی، مدینے کی اور طائف کی۔ انہوں نے سب سے پہلا ظلم یہ کیا، حجاج نے بیٹھتے ہی، حجاج جانتے کتنا دیندار تھا، اس کو پہلا تہجد میں ایک رکعت میں 10 پارے تلاوت کرتا تھا۔ اب اگر 4 رکعت پڑھی تو کتنے پارے ہو گئے؟ 40۔ کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، شراب زندگی میں کبھی نہیں پی، شراب زندگی میں نہیں پی، زنا نہیں کیا، کسی لڑکی کو پکڑ کے اس کے دربار میں نہیں لایا گیا کبھی بھی۔ اور قرآن کریم پر جو زبر زیر ہے یہ اس کے حکم پہ ابو الاسود دوئیری میں لگائی تھی۔ دنیا عرب کا بہترین نحوی
جس کا نام ابو الاسود دوئلی تھا، ابو الاسود دوئلی نے اس کے حکم پر زبر زیر لگائے تھے، نہیں تو آج آپ 50 جنگ غلطی کر سکتے تھے اس کو۔ یہ کام بھی کس کا ہے؟ ابھی جو کعبہ ہے کھڑا ہوا وہ بھی آخری تعمیر حجاج بن یوسف کی ہے۔ اتنے کام کرتا تھا وہ بہت زیادہ، اور سب سے بڑا کام یہ کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سندھ کو اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا تھا۔ یہ بھی اسی کا کام۔ مکرانہ کے بادشاہ کو قتل انہیں کرایا تھا، راجہ طاہر کو اسی نے قتل کرایا تھا، اور بہت بڑا دھنی تھا، پوری دنیا کا بڑا فاتح تھا، ہر وقت پوری دنیا پر نگاہ لگی رہتی تھی، پوری دنیا کے نقشے سامنے آتے رہتے تھے، اور اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کی رات دن بڑھ رہی تھی۔ ایسا آدمی تھا، مگر اس کو جو برباد کیا ہے، ایک گناہ نے کیا ہے، وہ گناہ اس کا ظلم۔ پہلا ظلم کیا کیا اس کو سنو، گنتی کے کتنے، گنتی کے گناہ تو بہت ہے اس کے۔ جو سب سے پہلا اس نے کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گھیرنے کے لیے اس ظالم نے مکے کا اور حرم شریف کا پہرا ڈال دیا، اور من جنیب سے اوپر سے پتھر برسانا شروع کیا۔ جب پہلا پتھر کعبے کی چھت پر لگا تو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ تاریخ میں موجودہ گناہ کر دیا، مگر نہیں ڈرا، ظالم کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈر گئے، انہیں وہاں سے نکلنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے، اس کو 7 دن تک یا 11 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے بیٹے جنت کے گھوڑے کی سواری پر اتنے دن تک لٹکے گا تو؟ یار کی مائیں تھی، اور آج بھی مائیں ہیں، غزہ کے لوگوں پہ رونا نہیں بھولتے۔ پہلا ظلم اس کا یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا عبد الملک کا جو چھوٹا بھائی تھا بشر سلمان سے بڑا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کو سیدھا کوفہ کے اندر کا گورنر بنا دیا۔ اب یہاں آنے کے بعد تو اس نے خونی درندے کا روپ دھار لیا، جو بھی دکھتا اس کے خلاف بولتا اس کو بلایا جاتا، اس کا سر تن سے الگ کر دیا جاتا، جو اس کے خلاف بولتا۔ تاریخ میں لکھا ہے، قوت المقتضی کتاب ہے، ترمذی اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حجاج نے اپنی تلوار سے 1,20,000 آدمیوں کا قتل کیا ہے، جس میں صحابہ، علماء، تابعین موجود تھے۔ عبداللہ ابن زبیر سے بڑا صحابی کون ہوگا؟ حضرت عائشہ کی گود میں کھیلا ہوا بچہ ہے وہ، اس کو 7 دن یا 11 دن تک لٹکایا تھا سولی پر مار کر، اور سولی اس زمانے کی بڑی خطرناک ہوتی تھی، پیر کی نسیں کاٹ دی جاتی تھی، آدمی کی لٹک کر الٹا 8 کا ہو جاتا تھا۔ یہ پہلا ظلم ہوا اس کا۔ اس کے بعد جب وہ کوفہ پہنچ گیا، کوفہ جانے کے بعد ایک بڑے ولی تھے وہاں پر۔ کوفہ جو ہے اس زمانے میں علم کا گڑھ بڑا ہوا تھا، اور گڑھ بڑا تھا عبداللہ بن مسعود کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا والی بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی محنت کی تھی کہ ہر گھر سے ایک آدمی روز بھی لکھنے بیٹھتا تو 1,000 حدیثیں لکھنے، علم کا گہوارہ بنا دیا تھا کوفہ۔ اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا امام ابو حنیفہ وہیں پر بیٹھا۔ دنیا کا سب سے بڑا خطرناک جو پرستہ ہے جرح و تعدیل کا امام بھی وہیں پیدا ہوا۔ بڑے بڑے علماء اس زمانے میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، مگر وہاں پر اس زمانے میں 7 ایسے بزرگ تھے جن کی دعا ہاتھ اٹھا کے قبول ہوئی تھی۔ تو حسن بصری نے بلا کر بولا حجاج سے، اے حجاج ظالم، بات سنو غور سے۔ حسن بصری نکل کرتے ہیں، وہ ان کو یہ کچھ بولتا بھی نہیں تھا، کیونکہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے حضرت علی کی باندھی کے بیٹے ہیں، اور حسن انہوں نے ان کے بیٹے کا جو نام تھا حسن، اس کی وجہ سے ان کا نام حسن رکھا۔ اتنا اہم انسان تھا۔ تو حضرت حسن نے فرمایا، دیکھ میری بات سن غور سے، تو کوفہ میں آ گیا، اور یہاں پر آخری دور میں حضرت
حضرت علی کا گزر ہوا ہے، یہاں اہل اللہ بہت زیادہ ہے، کسی کی بدعا لینے میں لوگوں کو نہیں چھیڑنا ہے۔ اب شیطان کے دماغ میں چالاکی اپنی ہٹ طریقوں سے کہاں باز آتا ہے، تو نے کیا کیا، پورے اللہ والوں کی دعوت کر دی اور حرام کا چوری کا بکرا کھلا دیا اور کھلا کر بولا اب بچ گیا ان کی بدعا سے، ان کی دعا پوری ہو گئی۔ لیکن ایک ولی موجود تھا، انہوں نے اس کی دعوت کو لات مار دی، میں نہیں جاتا اس کی دعوت، میں نہیں جاتا اس کی دعوت۔ اتنا بھی ظلم تھا اس کا، ایک ایک دن میں 20 ایک دن میں 80 ہزار لوگوں کو قید کرتا تھا، جس میں صرف 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ میرے بھائیوں، جو انسان عورتوں میں، مردوں میں اور بچوں میں فرق نہ کرے، وہ دنیا کا سب سے بڑا سفاک ظالم انسان ہوتا ہے، سفاک ہوتا ہے۔ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جو کہ احکام کس پر لاگو ہوتے ہیں؟ مردوں پر، مردوں کے بعد عورتوں پر ہے، پھر بچوں پر کب ہے؟ جب بالغ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے معصوم بچوں کو بھی وہ ظلم کا نشان بنائے گا، تو یاد رکھو اس کو کبھی زندگی میں توفیق ہوگی نہ وہ بچ پائے گا۔ بس اللہ کی طرف سے ہے، وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ کب تک ڈھیل دیتا ہے؟ اس وقت تک دیتا ہے جب تک اس کا ظلم کا پورا گڈھا نہ بھر جائے، اس وقت تک وہ ظلم کا ڈھیل دیتا ہے۔ اور ایک بات ہم لکھی ہے کتاب کے اندر سیرت حلبیہ میں، کہ جب وہ گرفتار کرتا تھا تو عورتوں اور مردوں کو ایک ہی روم میں جمع کرتا تھا، اور ان کے لیے لیٹرن باتھ روم بھی نہیں تھے، کھلے عام وہ وہی باتھ روم بھی کرتی تھی عورتیں اور مرد بھی۔ اتنا بے حس انسان تھا، اور قرآن کا عالم تھا، حدیث کا آخری درجے کا عالم تھا، تہجد میں 10 بار ایک ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتا تھا۔ اب لوگ اگر اس کی نماز پڑھ کے بولے بابا تو بہت دیندار آدمی ہے، اور اس کی بات کچھ بولے گا، یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو آدمی ظالم کے سامنے خاموش رہے گا وہ بھی ظلم کا بدلہ ہے۔ مر جانا بہتر ہے، لیکن اس کے ظلم پر خاموش نہیں رہنا ہے کبھی بھی، نہیں تو اپن اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ احتجاج اسی لیے تو کیے جاتے ہیں کہ جو شریک ہو، کہیں ہم لوگ اس میں نہ آ جائیں کہ غزہ میں بم برس رہے تھے اور ہمارے پاس ویڈیو آئی تھی، ہم لائک کر رہے تھے، شیئر کر رہے تھے، اس پہ خوشی لے رہے تھے، اپنا جائیے اس میں برابر۔ یہ بھی تو اللہ نے دماغ میں ڈالا کہ یہ چیزیں بڑھا، لہٰذا اپن کو ان کے خلاف برابر ہیش ٹیگ استعمال کر کے اس کو آخری درجے کا ٹرینڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بچوں نے ٹویٹر، ایکس وغیرہ مزے لینے کے لیے رکھے ہیں، یہ استعمال نہیں کرتے، RSS کے چاٹوکار ان کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور تم لوگ اس کو دیکھتے ہو صرف فیس بک کو، اس کو استعمال صحیح کرو نہیں تو پھینک دو، موبائل کو گڈھے میں ڈالو، تو وہ کام بھائی ایک ہاتھ میں گنا لے کر پھر رہے، جسے ظلم میں مددگار بھی ہونا بہت غلط ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں لکھی ہیں حجاج کی، ایک نہیں لکھی، تو کیا ہوتا ہے اب اس کا آخری دن 7 لوگوں کو کھلا دیتا ہے وہ کھانا، اور بول دیتا ہے کہ میں 7 میں سے ایک بچہ ہے۔ اب ان سے پوچھا گیا ایک دن ممبر میں اسی طرح کرسی پہ بیٹھے حضرت بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کان حجاج عادلا ساقطا، حجاج ظالم بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اب دیکھو الفاظ بھی نہیں کہتے ہیں، الفاظ کو سیدھے سادے کو مشکل سمجھنا ہے۔ عادل کا مطلب انصاف کرنے والا ہے، اور ساقط کا مطلب بھی انصاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت تو تعریف کر رہے نا، لیکن حجاج کو جب جا کر بولا حضرت تو تعریف کر رہے تھے، ظالم وہ برائی کر رہے تھے، اگر وہ میرے کو منصف بولتے تو مقصد بولتے تھے۔ جب اس کو دوسرے لفظات میں پاک میں لاتے ہیں تو ظالم کے معنی ہوتے ہیں، اور یہ عادلون سے مراد ہے وہ، لہذا میں کافر ہو گیا، انہوں نے میرے کو برائی کری، بلاؤ سعید بن جبیر کو میرے دربار میں بلاؤ۔ اتنا صحیح تھا، دیکھو الفاظ کے ہیر پھیر کو سمجھ گیا۔ تو اگر پوچھا گیا سعید تم نے ایسا بولا ہے، میرے کو ظالم کہا ہے، تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بالکل بولا تو ظالم ہے، کیا کہا؟
بالکل بولا ہے مسجد میں اور تو ظالم ہے بھی، تمہیں اس کا انجام معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے کہ جا اس کو قتل کرو۔ تو جب اس کو جلاد پکڑ کر لے جانے لگے تو پھر ہنسنے لگے تو اس کو ناگوار گزرا کہ لوگ مرنے کے لیے روتے ہوئے جاتے ہیں تو ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں پوچھا کیوں ہنس رہا؟ میں کہا تیری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں اور اللہ کی ڈھیل پر ہنس رہا ہوں کہ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے اور کہیں جاؤ نہیں سبا پر اس کو۔ تو اس زمانے میں چمڑا ہوتا تھا، وہ چمڑے کو لایا گیا اور اس کے اوپر ریتی ڈال دی کہ اس پہ ذبح کرو اس کو۔ تو جب ذبح کرنے لگے تو قبلے کی طرف منہ کر دیا تو حضرت نے روایت پڑھی وجہت وجہ للذی فطر السماوات کہ اللہ میں نے زندگی میں بھی تیری عبادت کی، آج بھی مرتے وقت میرا چہرہ تیری طرف ہے۔ تو حجاج کو اس پہ بھی غصہ آ گیا کہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دو، پھر قبلے سے پھرا دیا چہرہ۔ پھر حضرت نے وہ آیت پڑھی دوسری سیقول کے بارے کہ جہاں بھی جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ موجود ہے۔ تو بس اب یہ آیت پڑھنی تھی اور چھری چلانے کے اللہ میں اتنا ہی خون نکلا کہ وہ چمڑا تر ہو گیا، وہ ریتی تر ہو گئی اور پھر پورا دربار میں کھول گئی۔ حجاج نے ایک بندے سے پوچھا یہ کیا مسئلہ، اتنے لوگ قتل ہوئے ان میں سے تو کچھ بھی خون نہیں نکلتا تھا، سعید بن جبیر کی طرف تو کی طرح خون کیوں نکلا؟ کہ تمہیں سنا کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ہنستے ہوئے اللہ کو جانتی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ حجاج کے ظلم کا آخری قتل میرا ہونا چاہیے، اس کے بعد کسی پر ظلم نہیں کرے۔ بس اللہ نے سن لی اس کی۔ اور جو آدمی مطمئن خوشی طریقے سے اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے اس کا پوری طرح ہی زیادہ نکلتا ہے۔ حجاج افسوس میں پڑ گیا، پہلی بار زندگی میں سوچا اس کا 1,80,000 آدمی قتل کرنے میں سوچا 1,20,000 پہلی بار سوچا کہ ولی کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت روزانہ رات میں اس کے خواب آنا شروع ہو گئے، سردی وضو کرنا اور آ کر ایک ہی سوال کر دیتے تو ظالم تم نے میرے کو کیوں قتل کیا؟ ظالم تم نے میرے کو کیوں قتل کیا؟ ایک بار آئی، دو بار آئی، تیسری بار آئی۔ تیسری بار میں سوچنے لگا حجاج یہ صحیح تھی شبیر کا میرا مسئلہ کیا ہے، یہ خوابیں کیوں آ گئی؟ تو بس اس کے اندر تھر تھراہٹ شروع ہو گئی، گھبراہٹ بے چینی شروع ہو گئی اور اتنی بھی سردی لگنی شروع ہو گئی۔ ایک بیماری نے اس کو پکڑ لیا جس بیماری کا نام زمہریر کا نام آتا ہے، ٹھنڈ اندر سے کلیجے میں سے پیدا ہوتی ہے اور پورا جسم تھر تھرانے لگتا ہے۔ اور اتنی بھی ٹھنڈ لگتی تھی، اتنی بھی سردی لگتی تھی اس کو کہ کوئلے کی انگیٹھی لائی جاتی تھی اس کے نزدیک، اس کی چمڑی جل جاتی تھی لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ آخر اس حکیم کو بلا، اس حکیم کو بلا، اس کو بلا، اس کو بلا، مسئلہ یہ کچھ حل نہیں ہو رہا۔ تو ایک حکیم کو بلایا، اس نے بولا میرے کو دیکھ کیا ہوا ہے؟ تو کہا حجاج بیٹھو۔ اس نے گوشت کا ٹکڑا لیا، کچا گوشت، اور اس کو تاگے میں باندھا، تاگے میں باندھ کر اس کے حلق میں چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد جس وقت میں وہ گوشت کا ٹکڑا باہر نکلا تو اس پہ ایک عجیب قسم کے کیڑے لگے ہوئے تھے، اتنی بھی بدبو کیڑوں نے تھی کہ پورے دربار کے لوگ سب بھاگ گئے۔ 1 میل تک، 2 کلومیٹر تک اس کی بدبو پھیل گئی۔ تو وہ حکیم بھی بھاگنے لگا، اس حکیم کو اس نے پکڑ لیا۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ اب حکیم بولا میرا علاج کر۔ حجاج بولا حکیم کو تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سب تو بھاگ گئے میرے کو چھوڑ گئے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو حکیم اٹھ کر بولا حجاج تیری بیماری زمینی نہیں ہے، تیری بیماری آسمانی۔ دنیا میں بیماری آتی ہے لیکن اتنی گندی، اتنی بدبودار نہیں آتی۔ اتنا خطرناک کیڑے تیرے پیٹ کے اندر ہے، میرے بس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف اب بہت پریشان، اب اس کو ایک ایک ظلم یاد آ رہا ہے، اب وہ اپنے ذہن میں گنتی کرتے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ بھی بھروسہ ہے کہ میرے بہت دین کے کام کیے، وہ بھی بھروسہ ہے، مگر بیماری نے تو ثابت کر دیا
کہ سعید بن جبیر کی بددعا لگ چکی. کیا حدیث ہے وہ سنی ہوگی نا آپ نے پڑھائی حضرات سے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو, اس کی بددعا بقی کسی رکاوٹ کے آسمان پر پہنچ. لہذا اپنے آس پاس کا کوئی انسان اگر اپنے سے ظلم میں تکلیف میں ہے تو اس کو یہی مسئلہ حل کرو, وہاں پر نہ چھوڑو, نہیں تو یہیں سے شروع ہو جائے گا اور وہیں تک چلے. اب حکیم نے جب اس کو یہ کہا حجاج تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے, اب حجاج کے دماغ میں بات آ رہی کہ شاید میرے کو اس شہر میں آنے کے وقت میں کسی نے کچھ سمجھایا تھا. تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا, لیکن اتنا بڑا شیطان ہے, اتنے بڑے ولی کو اپنے دربار میں بلا رہا, خود نہیں جا رہا. یہ شیطانیت کی بات ہوتی ہے, لوگ ہمیں اہل اللہ کے پاس خود جانا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے. اگر اپنے گھر میں بچہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کو ادھر یہ نہیں بولنا اس کو. اگر بچہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کر رہا ہے, اب ہم سے بڑا ہے وہ, ہم تو گپے مارتے کھاتے بیٹھے ہیں, ہم تو شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں, وہ تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اب اس کو ادھر یہ نہیں بولنا ہے. اس کے بعد جا کر بولو بیٹے یہ فارغ ہونے کے بعد یہ کام کرنا ہے. اپنا اس کا ادب نہیں ہے, ادب کس چیز کا ہے جس کو وہ پڑھ رہا ہے. تو حسن بصری بڑے بے نفس انسان آگے آگے بولے حجاج نے تجھ کو سمجھایا کہ اس ولی کو نہیں سمجھانا, تم اس کے گھر میں کرو. میرے تو بس میں نہیں ہے, میں کیا دعا کروں, مجھے تو سمجھنا بھی نہیں ہے تمہارے, لیکن تو آج عبرت کا نشان کر. سعید ابن جبیر کو جس دن قتل کیا اس دن سے 40 دن کے اندر 40ویں دن اس کا پیٹ پھٹا, وہ کیڑے باہر نکلے اور ختم ہو گئے. مرنے سے چند گھنٹے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا جو ناک منہ دبا کر اس کے پاس آئے, پوچھا میری ایک وصیت ہے کہ کیا ہے کہ میرا جنازے کی نماز رات میں پڑھاؤ اور میری قبر کے نشان پہ مٹا دو, چونکہ لوگ مجھے قبر کے اندر بھی نہیں چھوڑیں گے. اتنا ضرور کیجیے. تو میرے بھائی ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا بہت مست زندگی ہے, وہ ہمیں بھی مار ڈالے گا, عربوں کو بھی مار ڈالے گا. وہ اللہ کی رسی کی ڈھیلی پڑی ہوئی ہے, کہاں تک جاری ہے یہ مار. جس دن وہ جکڑے گا بھی ان کو مسولی جیسا اور ہٹلر جیسے اور اسٹالن جیسا عذاب ہوگا اس کو, اور اس کو حجاج ابن یوسف جیسا ظلم ہوگا, اس کی وہ ایسی سزا اس کو ملے گی. ایسی دنیا اتنی آسان نہیں ہے, اس کو کوئی چلا رہا ہے, اس کی کوئی نگرانی کر رہا ہے, اس میں رہنے والوں کو وہ پانی دیتا ہے, اس میں رہنے والوں کو وہ آکسیجن دیتا ہے, اس میں رہنے والوں کو وہ ہوا دیتا ہے, اس میں رہنے والوں کو وہ کھانا دیتا ہے. اس زمین کو کبھی ہلنے نہیں دیتا, یہ پانی کے اوپر پڑی ہوئی ہے. کبھی آسمان کو نیچے گرنے نہیں دیتا, اس کے بیچ میں کوئی ستون نہیں لگا ہوا ہے. یہی چیزیں کافی ہیں ایک اچھے انسان کو سمجھنے میں. چل جائے کہ دوسری کتابیں پڑھیں, چلتے پھرتے یہ سب چیز ہمیں خود سمجھا رہی ہے. انقلاب جہاں واعظ رب ہے سن لو سبھی, انقلاب جہاں واعظ رب ہے سن لو سبھی, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. اللہ اقبال کا شعر ہے, ذرا اونچا ہے, ترجمہ کر کے سنا دوں. یہ دنیا کا بدلاؤ یہ نصیحت ہے, دنیا کا بدلاؤ یہ نصیحت ہے. ہر بدلاؤ سے ایک آواز آتی ہے, اے بندے سمجھ, اے بندے سمجھ, اے بندے سمجھ. میرے بھائی مظلوم یقیناً اس کو انصاف دیر سے ملتا ہے, لیکن ظالم کا انجام اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ تاریخ کا نشان بن کر رہ جائے گا. ایک زمانہ آیا تھا, ایک اختلاف شروع ہو گیا دنیا کے اندر, شیعہ سنی, شیعہ سنی, شیعہ سنی, جیسا ہمارے ملکوں میں شروع ہو گیا تھا بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی, اہل حدیث, یہ وہ. بھائی کلمہ تو ایک ہی بڑا ہے, کیوں لڑا کے مار رہے ہیں؟ ہندو, کافر, مشرک, ظالم, یہودی,
عیسائی اس کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، تجھ کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، تجھ کو بھی بم مارتا ہے، اس کو بھی بم مارتا ہے، تو کس چیز میں الجھا ہے؟ اس کو اس کے طریقے سے عمل کرنے دے، تو اپنے طریقے سے عمل کر، کیوں خام کھائی کرتے کہ برابر رہا ہے؟ جس کا مسلک اچھا ہوگا وہ خود زیادہ پھیل جائے گا۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، تمام ائمہ موجود ہیں، ہر ملک کے حساب سے الگ الگ موجود ہیں، کبھی لڑے کیا وہ دونوں؟ امام شافعی نے کبھی کہا امام ابو حنیفہ کو تو مکے میں نہیں آنا، یہاں میں بیٹھا ہوں؟ امام شافعی نے کبھی بھی امام ابو حنیفہ کو مکے میں آنے سے منع نہیں کیا، امام ابو حنیفہ نے کبھی کوفہ میں آنے سے منع نہیں کیا، امام احمد نے کبھی بغداد میں آنے سے منع نہیں کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کبھی مدینے میں آنے سے منع نہیں کیا۔ کسی کو لڑے کیا ہو؟ ارے جس کے اندر جتنی مضبوطی ہے اس کا مسئلہ پھیل گیا دنیا میں، کیوں تو لڑتے پھر رہے ہو کام کر؟ یہ اچھا وہ غلط، وہ اچھا وہ غلط، تو یہ چل رہا تھا۔ 1210 کا دور تھا، ایک ہوا اٹھتی ہے مسلمانوں کے خلاف جس کا نام تھا مغلوں کا، مغلوں کی یلغار، چنگیزیوں کی یلغار۔ اس یلغار نے میرے دوستوں جو بربادی کی ہے وہ آج تک اس دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ جب ان لوگوں نے بغداد کے اندر داخل ہو کر کتب خانوں پر حملہ کیا تو اس دریائے فرات کا پورا پانی بلیک ہو گیا، کالا ہو گیا۔ جب ان ظالموں نے کوفہ کے اوپر ہلاکو خان نے حملہ کیا، اس زمانے میں 24 لاکھ مسلمان بغداد کے اندر موجود تھے، تو بغداد کے اندر داخل ہونے کے بعد جب اس نے منصور کو پکڑا، اس زمانے میں 24 لاکھ میں سے کل 22 لاکھ ختم کر دیے، 2 لاکھ موجود تھے۔ اور جنگے وہ خود ہلاکو لکھتا ہے اپنی کتاب، اس کا موجود ہے اسٹیٹس، وہ لکھتا ہے کہ جب میں داخل ہوا تو میرے گھٹنوں میں تک بھی مسلمانوں کی ہڈیاں اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے۔ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا ایک دور، اور ایسا خطرناک دور تھا وہ بہت زیادہ۔ ہلاکو خان نے پورے طریقے سے ریزن اپنے ہی آگ لگاتے ہیں بستی میں، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھڑی کے چراغ سے۔ اس کے وزیر نے اس کو مخبری کی تھی، منصور نے۔ لیکن وہ دور کے ظلم کا دور کبھی نہیں ٹکتا۔ کوئی ہندو کرو، مسلمان کرو، کافر، مشرک، عیسائی، کوئی بھی ظلم کرو، اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ حجاج سے بڑا دیندار نہیں ہو سکتا، 10 پارے ایک رکعت میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، 4 رکعت میں 40 پارے کوئی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کو دوبارہ زبر زیر مٹا دو کوئی نہیں لگا سکتا، بڑے سے بڑا عالم نہیں لگا سکتا، مگر اس کو بھی ایسے کیڑے اللہ نے بھیج کر سزا دی ہے جو عبرت کا نشان بن کر رہے گا تاریخ کے اندر۔ تو ہلاکو کس کی اولاد تھی؟ وہ تو کافر تھے، دجال تھے، سور تھے، شیطان تھے، وہ تو کمینے تھے، مگر ان کے اندر جو ہوا بھری تھی وہ اپنا نہیں ہوا بھری تھی، وہ اپنا نہیں بھر کے اندر ہوا بھر کے پورے بغداد کو تہہ والا کر دیا تھا۔ اب وہاں سے پہنچتی ہے یہ ہوا، پورے بغداد کو تہہ و تہہ کر دیا۔ تاتاریوں کی پوری فوج کھڑی ہے بغداد کے میدان میں، 3 صفیں لگی ہیں، اور سچ لوگوں کے براچے کو گئی 3 صفیں لگی، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، ہلاکو کے برابر میں پیچھے تاتاریوں کی فوج کھڑی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں گرز ایک تلوار ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں گرز ایک تلوار ہے، سامنے پورے موجود ہیں مسلمان نہتے، کسی کا پائجامہ پھٹا ہوا، کسی کا کرتا پھٹا ہوا، کسی کی شلوار پھٹی ہوئی، کسی کی پگڑی پھٹی ہوئی ہے، آج سب کی سرداری غائب۔ اب ہلاکو جو ہے ان کے قتل ہونے کا مزے لینے کے لیے 3 صفیں لگایا تھا، اور ہلاکو خان کھڑے ہیں، چنگیز خان کے پوتے، بیٹے نہیں پوتے، ایک ہاتھ میں گرز، ایک ہاتھ میں تلوار، تلوار بیان میں ڈال لی بھائی صاحب نے،
اور گر سے کھیلنا شروع کر دیا، ایسا پھینک رہا، اس ہاتھ سے پکڑ رہا، اس ہاتھ سے پھینک رہا، ایسا۔ اب حکم کرتا ہے جلادوں کو پہلی صف کو کر سر اتار دو، تو جلاد بجلی کے تار بن کر لرزتے ہیں، مسلمانوں کی گردنیں مارنا شروع کرتے ہیں، دن 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 خون کے پھوارے بہنے لگتے ہیں۔ کہاں گئے؟ بغداد، جس کو ہم بغداد شریف کہتے ہیں۔ اس طرح سر گر رہے ہیں زمین پر جیسے آپ جھاڑ پہ سے پھول کاٹ کے نیچے گرتے ہیں۔ ایک بڑے میاں بوڑھا سید، ایک بوڑھا پہلی صف میں سے نکل کر دوسری میں چلا گیا، ہلاکو کھا کے نگاہ پڑ گیا یہ بچنے کے لیے دوسری طرف ادھر سے پھر آ رہا، تو اس جب تک اس بڑے میاں کے بزرگ کے پاس پھر آتا ہے جلاد کاٹتے، پھر وہ تیسری صف میں سے نکلتے ہیں۔ اب دوسری کٹ گئی، پہلی صف کٹ گئی، اب تیسری کا نمبر ہے، اب تیسری صف کی گردن کاٹنا شروع کیا کرتا ہے جلاد، تو کاٹتے کاٹتے اس بڑے بزرگ تک پہنچتا ہے، تو ہلاکو خان بولتا ہے جلاد کو رک جا، کیا بولتا ہے رک جا، تو جلاد اپنے ہاتھ تھام لیتا ہے، بولتا ہے اب ہلاکو متوجہ ہوتا ہے بزرگ کی طرف، بوڑھے آدمی کی طرف، وہ اپنے گھر کا کمانے والا آدمی کا چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ کہتا ہے میں تجھ کو دیکھ رہا تھا پہلی صف سے بچ کر دوسری میں آیا، دوسری سے تیسری میں آیا، آج تجھ کو ہلاکو خان کی تلوار سے کون بچائے گا؟ ہمارا کیا جواب ہے؟ اگر ایسا اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے، لیکن ان کے حالات تو صحیح نہیں، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا جواب ہوگا؟ بزرگ نے اطمینان سے وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے جنگل میں ہوا تھا، ایک ظالم نے تلوار نکال کر آپ کی اور آپ کی گردن پر رکھے بولا تھا تجھ کو کون بچائے گا؟ یاد ہے وہ واقعہ؟ پڑھا ہوگا نہیں؟ شروع کیا تھا کتابوں میں، تو بزرگ نے وہی جواب دیا، بوڑھے آدمی نے کہنے لگا مجھے اللہ بچائے گا، حالانکہ تو کتنا بھی طاقتور ہے مگر تیری طاقت اللہ سے چھوٹی ہے۔ تو بہت زور سے ہنسا اور ہنستے ہوئے اس ہاتھ سے اس نے گرز ایسے پھینکا، اس ہاتھ سے جو پکڑنے لگا تو گرز نیچے زمین پر چلا گیا، تو زمین پہ ایسے جو کھینچا پکڑنے کے لیے جھکا تو یہ پیر رکاب میں اٹکا اور نیچے کا بھی پیر رکاب میں اٹکا، ایسا ٹیڑھا ہو گیا، اور گھوڑے نے کیا سمجھا کہ کوئی مصیبت آ گئی تو گھوڑا لے کے ہلاکو کو بھاگ، پیچھے فوج بھاگنے لگی، آگے ہلاکو کو کھینچ رہا کون؟ گھوڑا۔ 10 چکر لگے کہ 20 لگے کہ 50 چکر لگے، جب فوج نزدیک جاتی گھوڑے کے پھر بھاگتا گھوڑا اس کے سر کا چورا چورا کرتی، جس میں تکبر بیٹھا تھا نا، جس میں ظلم کی پلاننگ ہوتی تھی، جس دماغ میں، اس دماغ میں ایک جانور، گھوڑے کے جانور، جو گھوڑا اسی کا پالا ہوا تھا، اتنا طاقتور تھا گھوڑا کہ جیسے پیچھے سے ہڑبڑاتا ویسے ہی زیادہ بھاگتا، بھاگتے بھاگتے جب فوج نے اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کور کیا تو پتہ لگا کہ ہلاکو خان ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ بزرگ اللہ کی طرف دیکھ کے 4 آنسو نکالے شکرانے کے اور بغداد کی طرف روانہ ہو گئے، بغداد کی طرف روانہ ہو گئی۔ پوری فوج موجود تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ 2-2.5 لاکھ فوج تھی، کسی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور سب ڈر کے اس آدمی سے، کفر کے اندر دہشت ہے، ڈراؤ تو اس کو ڈراؤ، کفر کے اندر دہشت ہے، اس کو ڈراؤ تو ضرور، میں ڈرانے والا کوئی ہونا چاہیے، ایک ہی لفظ بولا کہ اللہ ہے بچانے والا، تیری طاقت کتنی بھی زیادہ ہو لیکن خدا سے کم، میرے اللہ سے کم ہے، میرے بھائیوں موتی کی طاقت کتنی بھی زیادہ ہو مگر اللہ سے کم، شیطان یوگی کی طاقت کتنی بھی زیادہ ہو مگر اللہ سے کم، نتن یاہو شیطان کی طاقت کتنی بھی زیادہ ہو اللہ سے کم، ڈونلڈ ٹرمپ شیطان کی کتنی بھی بڑی طاقت ہو مگر اللہ سے کم، ہمیں ڈرنا
ایک تو وال بچا تھا اس بزرگ کا، مار دیتا تھا، تاریخ میں موجود ہے، ہر کتاب کو اٹھا کر دے تو مہاراج خان کی کتاب میں یہ قصہ موجود ہے، بہت زیادہ حجاج بن یوسف کا قصہ موجود ہے۔ اب دونوں قصوں سے ملا کر ہمیں کچھ سبق نکالنا ہے، وہ سمجھنا ہے۔ پہلا ظالم کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ وہ کون تھا؟ مسلمان۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے، میرے بھائیوں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا کہ نہیں سنا، علامہ انور شاہ کشمیری۔ ان کی ایک تحریر ہے ترمذی کے اوپر، عربی میں لکھی، تو اس عربی کی تحریر میں کیا ہے؟ عربی کی تحریر میں یہ موجود ہے، کانا انور شاہ مکتبۃ حیۃ تاکل الطعام وتشرب الماء وتمشی علی الاسواق۔ یہ عبارت موجود ہے۔ انور شاہ ایک کتب خانہ تھا جو چلتا پھرتا تھا، وہ کھانا کھاتا تھا، پانی پیتا تھا، زمین پر چلتا تھا، مگر تھا کتب خانہ۔ کیسا کتب خانہ تھا؟ حضرت نے خود لکھا کہ یہ جو مارکیٹ میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ میری یاد ہو جاتی تھی تو روئی ڈال کے نکلتے تھے۔ اتنا ذہین فقیر انسان تھا، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائیوں۔ مولانا قاسم کانوری نے کس اخلاص سے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اس دور میں بھی دو بڑے محدث پیدا کر دی۔ یہ تو یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا۔ اس دور میں بھی ایسے عظیم شان دو محدث پیدا کر دیے کہ عرب تو عرب، پوری دنیا مل کر بھی ایک کی مثال آ نہیں سکتی۔ ہم کہتے تھے کہ علامہ کوثری کے بعد، زاہد کوثری کے بعد، ترکستان والوں کے بعد میں کوئی بھی محدث دنیا میں نہیں آیا۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہماری آمد میں پڑھنے دوش ہے؟ تو اسی ادارے کا ایک بڑا فاضل علامہ انور شاہ کشمیری تھا، مصر کے ازہر یونیورسٹی، وہاں کتاب پڑھائی جاتی تھی نور العزا، تو انہیں کتاب کتب خانے میں گئے جا کے۔ اب دنیا دارات میں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ مارکیٹ میں جائے گا۔ دیندارات میں لائبریری میں جائے گا، ہر ملک کی، تو وہ لائبریری میں پہنچے۔ لائبریری میں جانے کے بعد دیکھا ایک کتاب، بڑی خوبصورت کتاب ہے، کتاب کو پلٹا تو کتب خانے والے سے کہا مجھے اجازت دے دو، میں اس کی نقل مار لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہیں بیٹھ کر پڑھنا ہے، باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا تو کتاب یہاں رکھ کے جانا۔ انہوں نے کہا اصول میں عرب ہے، کچھ بھی بول دیں گے تو قانون بن جائے گا۔ ایسا ہی ہونا نا چاہیے تم کا، کسی کو نماز میں سو اٹھا کر پھینک دے رہے ظالم، کسی کی سجدے کو توڑوا دے رہے، کسی کی نیت توڑوا دے رہے، اور انتظام کے نام پر یہ ظلم کب تک برداشت کرے گا اللہ؟ ان کے انتظام کو انگار لگ جائے گی کبھی نہ کبھی، اور دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ فلسطین سے جو آگ اٹھی نا، یہ ان کے پورے کاڑے قانونوں کو جلا کر لا کے لے کے دیکھ رہے۔ اللہ صاحب لڑنے کے لیے تھوڑے گئے تھے، اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ لوں کہاں پڑھ لوں، تو ایک بار پوری کتاب بنا سے ماری، وہ کتاب یہاں لا کر چھاپ لی، اور اس کتاب آج تک آپ کے شہر میں 10 جگہ پڑھائی جاتی ہے، تاکہ 10 جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہمارے اکابرین کی محنت کتنی ہے اس کے پیچھے۔ تو انور شاہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب ساری دنیا اپنی امت اور کے ظالموں کو پیش کرے گی، جب ساری دنیا اپنی امت کے ظالموں کو پیش کرے گی تو ہم حجاج بن یوسف کو پیش کر دیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ اتنا بڑا ظالم اور کیا ہے؟ مسلمان تھا، حافظ قرآن تھا، عالم تھا، بہت بڑا علم حدیث کا ماہر تھا، مگر اس کو ظلم نے اتنا اندھا کر دیا تھا، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ کیا تھا وہ ظلم؟ اب ظلم کہتے کس کو؟ ظلم کی تعریف تو سنتا ہے، یہ تو ہر آدمی اپنی ذات کے لڑنے کے لیے کو سامنے والے کو ظالم کہہ دے گا، تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ ذات ظلم اور انصاف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ تو ہم نے کیسے پتہ لگانا پڑے گا۔ اس کی ترازو ہے قرآن کریم، اس کی ترازو ہے حدیث شریف، اس کی ترازو ہے ہدایہ، پوری ترازو ہے، تمہیں تول کر
بھی آیا بول دیا تو وہ منصف نہیں بھی رہے گا. تو دو باتیں سمجھو. حجاج کا ظلم کیا تھا اور ظلم کہتے ہیں اس کو, ظلم کہتے ہیں. قرآن حدیث اس کا تحقیق لکھی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. جو چیز جس جگہ کی نہیں ہے اس کو اس جگہ پر استعمال کرنے کا نام ظلم ہے. مثلا قرآن کریم اوپر رکھنے کی چیز ہے, ہم اس کو نیچے رکھ کر پڑھتے ہیں تو کس پر ظلم ہوگا؟ ہمارے اوپر کے قرآن کے بولے جلدی قرآن کے ہم بیان کی صورت میں مذاکرہ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ بولتے ہیں. قرآن کریم اوپر رکھنے کی چیز ہے, ہم اس کو نیچے رکھ رہے ہیں, تو یہ ظلم قرآن پر ہو رہا کہ ہمارے اوپر ہو رہا؟ تو قرآن کے ظلم کا بدلہ کون لے گا؟ جس کا قرآن ہے. قرآن کس کا ہے؟ ماں باپ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے. ہم ماں باپ کو بولتے ہیں اے بوڑھے پانی لا, تو یہ ظلم کس پہ ہے؟ ظالم کون ہوا؟ بیٹا ہوا کہ باپ ہوا؟ اب سوچ لو ہم کتنے ظالم. ایک آپ بیٹی بولتی ہے اے بوڑھی لیٹری سے لگا, اماں کو بولتی ہے اے بوڑھی لیٹری سے لگا. تو ماں باپ کی خدمت ہم نے کرنا کہ ماں باپ ہماری کرنا؟ بولو جلدی. ماں باپ نے کرنا ہماری, ہمیں ماں باپ کی کرنا. اگر ہم ماں باپ سے اپنی خدمت لے رہے تو ہم ظالم ہیں نا. تو ہم کتنے بھی بڑے نمازی روزگار بچنے کے نہیں. سوچ لو گھر میں جو بچے بالغ ہونے کے بعد پھلے پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں ماں باپ کی جان پر, وہ ظالم ہیں. اور یہ ایسا ظلم ہے جو خاموشی سے چل رہا ہے, جس کی سزا خاموشی کا ہے. اس پر ایک واقعہ سنو. دو بزرگ سمندر میں چلے جا رہے تھے. ایک کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا, ایک کا نام خضر علیہ السلام تھا. سنا تو ہوگا نا. کشتی میں بیٹھ لیتے ہیں. کشتی والے ملاح پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ سے آپ تو نبی ہیں, آپ یہ بتلاؤ جب سے دنیا پیدا ہوئی جب تک دنیا ہے اتنے لوگوں کو اللہ جمع کرے گا, ان کو ان کے گناہوں کا حساب کیسے لے گا اتنی پبلک کا؟ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے. کیوں؟ یہاں پر حضرت موسیٰ کو طالب علم بنا کر بھیجا گیا تھا. اگر حضرت موسیٰ بولتے تو ظالم ٹھہرتے. آگے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں. تو حضرت خضر نے جواب دیا بھائی اللہ اس طرح سے حساب لے گا جس طرح سے روزی دیتا ہے. آپ یہ لفظ بول سکتے. اللہ تعالیٰ کس طرح حساب لے گا؟ جس طرح سے روزی دیتا ہے. ہر ایک کو الگ الگ روزی دیتا نا, چپکے چپکے دیتا نا, چپکے چپکے حساب لیتا. آپ چپکے چپکے ظلم کرو, چپکے چپکے اس کی سزا آئی. کیوں جاتے ہو عاملوں کے پاس ظلم کر کے کہ ہماری روزی بند ہو گئی؟ ظالموں اپنے ظلم سے معافی مانگ لو اللہ سے, تمہاری روزی خود پیروں میں چل نہ جائے گی. یہ وہ ظلم ہے عزیزوں جس کا ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے. ہم حجاج کے قصے سن لیں گے, ہم ہلاک و خان کے قصے سن لیں گے, ہمارا قصہ کون سنائے گا دنیا میں؟ وہ ماں باپ روتے ہیں, وہ تڑپتے ہیں, ارے موبائل چھوڑ دے کام کر لے, ارے فیس بک چھوڑ کام کر, ارے یوٹیوب چھوڑ کام کر, ارے ٹویٹر چھوڑ کام کر. ہاں کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی خاموش. تو یہ حجاج ابن یوسف جیسا ظلم ہے. اللہ کے بندو سمجھو بات. کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جو گھر کی بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں. کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جو شہر کی بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی ظلم ایسے ہوتے ہیں جو ملک کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. کچھ ظلم ایسے ہیں کہ پوری دنیا کو قیامت کے دانے پہ کھڑے کر دیں گے. اور ظلمات ہوں گے قیامت کے. اس لیے ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہم صرف دوسرے کو دیکھ کر بولتے ہیں
اس نے داڑھی کاٹی ہے، اس امام صاحب کا پاجامہ نیچا ہے، اس نے ٹوپی ٹیڑھی اوڑھی ہے، اس نے داڑھی کٹائی ہے، ہماری پیٹ کہاں جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں دیکھا کبھی؟ دیکھا؟ پھر کیوں کر رہے ہو؟ یہ ظلم ہے. اتنی بارہویں سے ظلم اندر آ جاتا ہے انسان کے اندر کہ وہ سمجھ نہیں پاتا اور اسی طرح اس کی سزا جاتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کو سمجھایا، اور ظالم تو کیا سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کو جمع کر کے اللہ ایک ایک کھڑکر کا حساب لیں گے؟ ایسا نہیں. جس طرح تیری جیب میں 10 روپے بازو والے کو معلوم نہیں، بازو والے کے جیب میں 50 روپے تیسرے کو معلوم نہیں، اسی طرح تجھ کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ اس کو بخار کی سزا دی جائے گی، تجھ کو کینسر کی سزا دی جائے گی، اس کو دوسری سزا دی جائے گی، اشتہار کی، اس کو پاگل کر دیا جائے گا. کیوں نہیں سمجھتے ہم اللہ کی اس کائنات کو؟ جب ہم لیتے وقت میٹھا منہ میں لے کے ہم نکل جاتے ہیں، جب کڑوا سمجھ میں آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں. امام کی غلطی ہوتی ہے، مسجد کے صدر کی غلطی ہوتی ہے، کمیٹی کی غلطی ہوتی ہے. ہماری غلطی کون گنائے گا؟ کون گنائے گا اس کو؟ قرآن گنائے گا جس کو ہم نے پڑھنے سے چھوڑ دیا ہے. قرآن تو بتاتا نا، اس کو تو چھوڑ دیا. تو حجاج ابن یوسف کا ظلم مسلمان ہونے کے ناطے تھا، اس کا ظلم ہلاکو خان سے بڑا تھا، اسی لیے ہلاکو کی سزا کم رہی، حجاج ابن یوسف کی سزا بڑی رہی. کیوں؟ وہ سمجھ کر ظلم کرتا تھا، وہ نہ سمجھ کر ظلم کرتا تھا. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مودی کو دے دیتے الزام، اپنے گناہ دیکھے کریں. اذان ہو رہی ہے، اماں آواز دیتی ہے بیٹی ٹی وی بند کر. بیٹی ہوشیار کیا کرتی ہے؟ ٹی وی کی آواز کم کرتی ہے، سین بند نہیں کرتی. جو مر جائے گی اتنی دیر میں ہو، اس کے دل میں اہمیت نہیں ہے ماں کی آواز کی. تمہیں معلوم ہے اللہ نے قرآن کریم کے بعد ماں باپ کا درجہ کہاں رکھا ہے؟ اپنے باپ. وَأَحْسَنَ اللَّهُ وَأَحْسَنَ الْوَالِدَيْنِ لا ترفعوا اصواتكم. کتنے آداب گنوائے. واخفض جناحك من الذل. دونوں تیرے پاس اگر پر ہیں، ہاتھ پہ نہیں، ان کو باندھ کر ایسے ماں باپ کے سامنے ٹوٹا بن کر کھڑا ہو جا. ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کس کے الفاظ ہیں وہ؟ امام صاحب کے نہیں ہیں، کسی عالم کے صاحب کے نہیں، وہ اللہ کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں وہ؟ اللہ کے. ایک ہو گیا. دوسرا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی جانوں پہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ہنیئا مریئا. کھاؤ پیو مزے لے کر. واجتنبوا المحرمات. حرام چیزوں سے بچو. کھانے کو تو عمل ہو رہا ہے لیکن حرام چیز سے بچ رہے ہیں. جتنی بھی ویسٹرن چیزیں ہیں، ڈائٹ فوڈ، تقریباً کے اندر خنزیر کی چربی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. میں تحقیق سے بول رہا ہوں، ایک کا ثبوت دے سکتا ہوں. کبھی آپ ایسے ہی کھانے کو اللہ سمجھ رہے میرے کو میں مثال کھولوں گا اور گنانا شروع کرتا ہوں تمام چیزوں کا. دیکھ رہے ہیں ہم حلال حرام. جب حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے گا تو کیا نماز کی طرف اور آزاد کی طرف؟ امام صاحب بول رہے تھے جلسوں سے دین پھیلا ہے، مجموعوں سے دین پھیلا ہے. کہیں اعلان ہو جائے تو ہمارا دل تڑپتا ہے تو سالم سے ملنے کے لیے چلے. کیوں نہیں تڑپتا؟ میرے پر حرام لقمہ کیا ہوا ہے کیسے؟ یہ ظلم ہے کس پر؟ اپنے آپ پر. اور ظلم بہت بڑا ایک ظلم ہے جو ہم کبھی بھی اپنا دین، اپنا کرم، اپنا نماز کسی کو سنانے نہیں دیکھا. جتنا یاد کر لیا بس اس کا پورے مطمئن. ارے وہ شہر کمال ہے تمہارا. تو انبیاء کرام بھی اتنے آپ کو بلاتے ہیں. اور
سردار امام الانبیاء سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو بلاتے ہیں. ابی بن کعب بیٹھو میں تمہیں سورہ منفقین سناتا ہوں, ایک سورہ سناتا ہوں. گھر میں کرتے ہیں یہ کام, گھر میں کیا کرتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. یہ کہ ایک موبائل لے کر کونے میں بیٹھا, اس کونے میں, اس کونے میں, اس پیڑ میں, اس کھاٹ میں, اس میں یہی کرتے ہیں. خالی وقت رہا ملا نہ تو اس کے دھیان میں ایک دوسرے کو سناؤ. اگر پورے گھر میں کسی چیز پر غلطی کر رہے ہیں تو امام صاحب کو سنا نہیں آتا. مسجدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار العزا بھی بنایا تھا, مدرسہ بھی بنایا تھا, اور اس کو تحصیل بھی بنایا تھا, اس کو سب چیز بنایا تھا. ہم نے صرف اس کو 4 سجدے کرے گھر کو بھاگے نکل جاتے ہیں ایسے نہیں. آج اگر آپ مسجد میں نہیں آتے تو آپ کو یہ باتیں معلوم ہوتی تو آپ کی زندگی اندھیرے میں رہتی تھی. میرے کو کیا بولا تھا, میں تو اپنی حاضر لگا کے چل رہا تھا. بھائیوں گلی پوچھوں میں علم پھر رہا ہے, پکڑو اس کو. جس طرح ایک کاروباری بزنس مین کیا بولتا ہے, پیسہ ہوا میں اڑ رہا ہے, اس کو پکڑو. اسی طرح ہم بھی بول رہے ہیں جنت آپ کے آس پاس سے گزر رہی, اس کو روک لو. دین ہر جگہ سے جا رہا ہے, اس کو یہ مت دیکھو اس کے 5 اونچا ہے کہ نیچا ہے, تیسرا ٹکنے ڈھاکے کہ نہیں ڈھاکے. ارے میرے بھائی یہ چیز تو مستحبات کے درجے کی ہے. ایمان تو فرض ہے, نماز تو فرض ہے, ان میں کی الجھے ہو. تو حجاج ابن یوسف کا ظلم مسلمان ہونے کے ناطے تھا, وہ حافظ تھا, عالم تھا, سمجھ کر ظلم کر رہا تھا, اسی لیے اللہ نے سزا دی اس کو خطر رہا. اب سن, حجاج ابن یوسف مر گیا, چلا عبد الملک ابن مروان کو ہو شاہی اب اس کی جگہ کس کو حاکم بنانا ہے. یہاں سے آگے تو کس سے نہیں سنو گا, تو سنا حجاج تک تو سن لیا ہوگا, لیکن اس کے آگے کا سنو کیا ہوتا ہے. اب کوفہ میں چرچا ہوتا ہے, ارے حجاج نے بہت بڑے بڑے کام کیے, زبر زیر لگائے قرآن کریم پہ, سب پڑھنے والوں کو اس کا ثواب ملتا نا, بولتے ہیں ایسے وہ جنت میں جائے. 2 گروہ ہو گئے مسلمانوں. اچھا ہوا کیا, حجاج کے 40 دن کے بعد عبد الملک ابن مروان بھی مر گیا. اس کی جگہ کون آ گیا, سلمان. وہ تو کہانی آپ لوگوں کو پڑھی رکھی ہوگی نا, ستارہ جو ٹوٹ گیا, کیا کیا ہوا, وہ تو لمبی داستان ہے. بہرحال اب مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا حجاج اور عبد الملک ابن مروان یہ دونوں بھی جنت میں ہیں. ان کی دلیل کیا ہوتی ہے, شیطان کے پاس دلیل بولے رہتی ہے. کون سا پارہ ہے, 2425 پارہ ہے, اس کے اندر شیطان سے اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کرا آدم کو. اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا شیطان سے, تو نے سجدہ کرا کیوں نہیں کیا, آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا اے اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اور مٹی کی خصوصیت ہے اگر نیچے اچھالو تو زمین پر آتی, وہ نیچے کی چیز ہے. اور میرے کو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ گڈھے میں بھی جلاؤ تو آسمان کی طرف جاتی ہے, تو میں بڑا ہوا کہ آدم بڑا ہوا ہے نا دلیل. شیطان کے پاس بھی تو حجت ہے, دلیل ہے, ظالموں کے پاس بھی دلائل رہتے ہیں. تو ان کے پاس کیا دلیل ہے, جو عبد الملک ابن مروان اور حجاج ابن یوسف کو جنتی کہہ رہے تھے, ان کے پاس دلیل تھی کہ انہوں نے قرآن پر اعلان لگائے, اس نے ہندوستان کو فتح کیا, انہیں چائنا تک پہنچا دیا دین کو, اس نے بر اعظم افریقہ تک دین پہنچا دیا, اتنے بڑے بڑے مجاہدین بھیجے ہیں. جو دوسرے لوگ بول رہے تھے کہ وہ ظالم تھے, تو ان کے پاس کوئی دلیل تھی بس سعید بن جبیر کا قتل اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت, اور اس کا ظلم چھوٹا موٹا تو وہ تھا, اس کو تو پھر کر ہی دے. اب بحث چھڑ گئی کوفہ میں, خوب چھڑ گئی, وہ اس سے زیادہ بول رہا, اس سے زیادہ بول رہا, یہ مودی کے یہ کانگریس کے, ایسا شروع ہو گیا کام پورا کارنروں پہ.
اب ایک اللہ کے بندے کی موت ہوتی ہے، وہ محدث تھی، بچوں بھائیوں، دنیا میں 2 قوم ایسی آئی جنہوں نے دین پر اپنی ہڈی چمڑی پیش کر کے عمل کیا، 2 قومیں ایسی آئی، اور دونوں کی دونوں امت محمدیہ میں، انہوں نے اپنی صحت دیکھی، نہ اپنے گھر دیکھے، نہ اپنا مال دیکھا، انہوں نے اپنی جان سمجھی۔ پہلی قوم کا نام ہے صحابہ کرام، ان کے 200 سال کے بعد ایک نئی قوم پیدا ہوئی جس کا نام ہے محدثین، جو علم حدیث کے لیے کروڑوں میل کا سفر کر لیتے تھے اور تھکتے بھی نہیں تھے اللہ کے بندے۔ تو ایک محدث کا انتقال ہوتا ہے بغداد کوفہ میں، اس کو لے کر لوگ جنازے میں شہید ہوتے، دونوں گروپ چلے گئے اس کے جنازے میں، دونوں میں، کہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 میں موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے تو پڑھیں۔ اس کو جنازے میں دونوں گروپ چلے گئے، مودی کے بھی کانگریس کے بھی، حجاج ابن یوسف کے بھی چلے گئے اور اس کو ظالم کہنے والے بھی چلے گئے۔ جب جنازے کی نماز ہو گئی، حقیقی قصہ بنایا ہوا نہیں ہے، اب جنازے کی نماز کے بعد قبر کے اوپر جنازے کو رکھ کر نیچے اتارنے کی تیاری میں تھے کہ بزرگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بولو، اگر اللہ کی قبرستان یا آپ کسی کو دفن کرنے کے لیے گئے اور کوئی میت اٹھ کر بیٹھ جائے تو کیا حال ہوگا؟ یہ بولو کوئی میت کے پاس رہے گا؟ اور یہ دور تو بھوت پریتوں کا ہے، لوگوں کے سب کے دماغ میں بھوت پریت بڑھتی ہے، ایک بھی نہیں بچے گا، پورے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب سب کوفہ کی طرف بھاگ گئے، تو وہ بزرگ زور سے آواز دیتے، لوگوں آؤ، میں تمہیں ایک بات بتلانے کے لیے مر جاؤں گا دوبارہ، میرا وقت کم ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ وہ ادھر بول رہا، لوگ ادھر بھاگ رہے۔ بہرحال اس سمجھدار لوگ کے چلے واپس آئے، آتے بھی نہیں آئے، پاؤ مشکل سے واپس آئے۔ انہیں بولا دیکھو میں صبح میں انتقال کر گیا تھا، میری روح کو فرشتے اللہ کے سامنے پیش کی، میں نے دیکھا جہنم میں جھانک کر اللہ نے میری روح کو جہنم تک پہنچایا کہ وہاں پر حجاج ابن یوسف اور عبد الملک ابن مروان کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں پر ایسے گر رہی ہیں، لہذا آپ لوگ لڑو مت، وہ دونوں بھی جہنمی ہیں۔ یہ کہا لیکن پھر حکیموں کو بلایا، کوفہ کے لوگوں نے یقین کیا ہے کبھی زندہ ہو، تو پورے حکیموں نے طے کر دیا کہ یہ مردہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ناواقف بندوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے ایسے کرشمے ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب دنیا میں شک لوگوں کو یقین ہوا کہ ان دونوں کو سزا مل رہی، نہیں تو جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، فقہ میں اور محدثین کے یہاں، اب تو میں پوری زندگی حدیث ہی پڑھایا، زیادہ حدیث کی بات کروں گا، چونکہ جو انسان جس چیز میں رہتا اسی کی باتیں کرتا نا، کپڑے والا کپڑے کی باتیں کرتا، برتن والا برتن کی بات گھر میں بیٹھ کے کرتا، زمین والا پلاٹنگ والا بچوں کے سامنے کے نقشے پھیلا دیتا، جبکہ بچوں کو بھٹا بھی سمجھتا ہے، ہوتا نا ایسے۔ تو میں پوری زندگی 1998 سے لے کر تک حدیث پڑھاتے ہوئے آیا، تو میں بھی حدیث کی بات کروں گا۔ عزیزوں، بات یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، جب انسانیت گمراہی کی طرف جاتی ہے، چاہے وہ مذہب کی وجہ سے جائے، چاہے وہ جہالت کی وجہ سے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرشمے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے، اب بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی روایت ہوتے ہیں، مگر کچھ ہم لوگوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نیک لوگ بندے موجود ہیں، اس وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، تو لیکن ہم جیسے لوگ سناتے ہیں اس لیے گر کر لینا۔ تو یہ تمام واقعات سب کے سب جو میں سنایا آپ کو کتابوں میں موجود ہیں، لہذا
بہت بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ بچا ہوا ہے، پوری رات بھی بیان ہو سکتا ہے، مگر عمل اتنا کر رہا ہوں کہ ہم جہاں بھی ہیں وہاں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ظلم نہیں کر سکیں گے آپ کبھی۔ ایک چھوٹی سی چیز، کیمرہ نہیں دیکھ رہا، کیمرے بھی دیکھ رہے ہیں آج کل، اللہ کون ہے وہ ذات؟ بس اتنی ایک درخواست ہے، آپ دل میں یہ یقین رکھ لیجیے تو آپ ظالم نہیں بن سکتے۔ آپ جب بچوں کو زمین تقسیم کر رہے جب بھی یہ سوچ کر سنو میرا مال کی وجہ نہیں ہے، آپ جب گھر میں مٹھائی تقسیم کر رہے جب بھی دیکھ لو کہ وہ مجھے نہیں کر رہا۔ ہمارے ہندوستان میں عجیب و غریب لوگ پیدا ہوئے جن کی مثال دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام علامہ امام صالحی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امام احمد۔ اب میں پانی کرتا ہوں تو وہاں سے تھوڑا 100 کلومیٹر کے پاس پر آتا ہوں، نزدیکی ہے۔ تو امام احمد صالحی کے نقشبندی تھے۔ نقشبندی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ چکرانا لوگ وہ دل پر ایسا نقش بنواتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے تو دل کے اندر سے لا الہ کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ بڑے اونچے علماء میں ہیں، ان کے خطوط مکتوبات صالحی کے نام سے ہزاروں دسیوں کتابیں موجود ہیں ترکستان کے اندر، وہاں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا بہت ذکر کرتے ہیں، بہت بڑے صوفی تھے۔ تو ان کے پاس دو مرید ہیں، دونوں بھی ایک ہی وقت میں بیٹھ ہوئے۔ تو جب کوئی بزرگ کسی کو ذکر کی اجازت دیتا تو اس کا نام خلافت ہوتا ہے یا مجازت ہے۔ تو حضرت نے ان میں سے ایک کو اجازت دے دی اور ایک کو اجازت نہیں۔ اب جو ان سے کوئی اجازت ملی وہ تو اللہ کا شکر ادا کر کے چلنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ وہ دوسرے کے دل میں شکایت نہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی محنت کر رہا، میرے کو بھی تو اجازت مل جانا تھا۔ تو حضرت سمجھ گئے اس کے بعد اس کے دل میں شک ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 مرغے لاؤ، شہر میں سے خرید کے 2 مرغے لاؤ۔ حضرت کا جو خانقاہ ہے آج بھی شہر سے ذرا باہری ہے اور اس زمانے میں تو بہت دور ہو، اس کے پیچھے کا خاص باغ ہے، اسلامی عروج کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں وہاں پر۔ کبھی گئے تو ذرا سا تھوڑا دور فاصلے پر براس نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر 2 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے کے نبی۔ تو کبھی گئے تو پورا ایریا دیکھا، بہت اچھی جگہ۔ اب حضرت نے اجازت دی تھی ان کو، تو مرغے لاؤ لے کر آئے، چھوری لاؤ 2 چھوری لاؤ۔ تو نے کہا وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دے گا۔ اب دونوں خوشی خوشی بھاگے۔ اب وہ جس کو شکایت تھی وہ گیا جلدی انہیں کونے میں بیٹھ کے کاٹ کے آ گیا۔ آگے بھائی صاحب جلدی آگے کام کرنے لگا۔ اب یہ پھر رہا خانقاہ کے کونوں میں ادھر ادھر اور آگے زندہ لے کر جس کو اجازت ملی۔ اس نے کہا، حضرت نے پوچھا بھائی تو نے کاٹ ذبح کر دیا؟ اسے بالکل کر دیا۔ کہا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا تمہیں جگہ مل گئی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ سنا کونے میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں کاٹ کے آ گیا۔ اس کو پوچھا بھائی تم کو نہیں ذبح کر پایا؟ اب حضرت جہاں بھی گیا وہاں کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ملا، تم بھی اس کے کونے میں کاٹ کر جہاں یہ ذبح کر کے آیا ہے تو ملے گی نا ایک جگہ، تم بھی وہاں جاؤ۔ میں کہا حضرت میں وہاں بھی جا کے دیکھا مگر وہاں اللہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کو سمجھا تیرے اور اس کو نہیں فرق، تیرے اور اس میں نہیں فرق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے لیٹرین کو بھی دیکھتا، ہاں یہ روشنی لیٹرین پہ جاری کی جائے اور ہمارے سر میں بھی آ رہی، تو وہاں ناپاک ہوگی یا پاک ہو گئی؟ ارے اللہ کے بندو یہ نورانی مادہ ہے، وہ پاکی ناپاکی کے مادے کی چیزیں، جسم بولتے اس کو، جسم
جس چیز کا جسم ہوتا ہے وہ ناپاکی میں گرنے سے ناپاک ہوتی ہے، اور جس چیز کا جسم نہیں ہوتا، ذی جرم نہیں ہوتی، تو ناپاک ہوتی ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیا کرنا۔ تو محدثین کیا کہتے ہیں؟ المعترض بالاعمال، جو زیادہ سوالات کرتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے عمل سے، لہٰذا زیادہ سوالات پیدا نہیں کرنا چاہیے، ان کے جواب خود ہی حل کرنا چاہیے۔ تو بس پوری ایک اتنے میں بیان کا ایک ہی خلاصہ ہے، آپ یہ طے کر لو آج کہ ہم جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے، ہم جو بھی کام کریں گے یہ سوچ کر کریں گے اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض، اور ہم کہیں گے ہمیں وہ بولو ہمیں وہ دے گا۔ اگر آپ کو یہ بات طے ہو گئی تو آپ زنا نہیں کر سکتے، آپ کونے میں جا کر گانے نہیں سن سکتے، آپ ہیڈ فون لگا کر ننگی فلمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ ہیڈ فون لگا کر کسی کی میوزک نہیں سن سکتے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تو آپ اکیلے روم میں کسی کے پلاٹنگ ہٹنے کی اور اس کو پھنسانے کی پلاننگ نہیں بنا سکتے۔ آگے سمجھ میں اشارے ہیں، کوئی بھی مقرر اشارہ ہی کرتا ہے، کھل کے کوئی نہیں بولتا، لہٰذا قرآن کریم نے اللہ نے اعلان کیا ہے، اے لوگوں کہاں چلے جا رہے ہو، ذرا مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا ہے؟ کہاں چلے جا رہے ہو تم، ذرا ادھر پلٹ کر دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر فرمانے لگے اللہ کے نبی اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں بات یہاں نہیں ہے، وہ بات کہیں اور سے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے، جلدی جلدی بولتا ہوں، 3 چیزوں کا نام ہے۔ جتنے اللہ نے حکم دیے ہیں وہ کام کرنا ہے، نماز روزہ حج زکات۔ نمبر 2، جتنی چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ہے۔ بات تو صحیح ہوگی لیکن یہ خطرناک چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب بولو زنا کرو گے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے؟ گانا سننا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے؟ تو جبریل امین آ کر پوچھنے لگے اللہ کے نبی اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ یہ سوچ کر عبادت کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ پہلا درجہ چھوٹا درجہ ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے آخری درجہ؟ یہ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سوالات تھے، وہ جبریل کر رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے، جبریل سوال کر رہا تھا، آپ جواب دے رہے تھے۔ انہی میں سے یہ بھی سوال ایک تھا میرے بھائیوں، زندگی گزارو اخلاص کے ساتھ۔ سب بولتے ہیں ایسے اخلاص اور للہ تعالیٰ فرمایا جانے، لیکن اخلاص کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دل میں بیٹھ جانا کہ ہم جہاں بھی ہیں ہمیں وہاں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی میں کیمرہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ کیمرے کو سوچیں، کیمرے کو بھی تو کوئی دیکھ رہا ہے، اور جو کیمروں کو دیکھ رہا ہے اس کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کس سے ڈرنا ہے؟ زور سے بولو اللہ سے۔ اللہ ہمارے اس ڈر کو مضبوط بنائے اور کسی بھی قسم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک گناہ کے اوپر میں آپ کی توجہ بھی دلائی، ظلم، جبکہ مسلمان کو 365 گناہوں سے بچنا، جن میں سے 52 گناہ بڑے، جن میں سے پہلا گناہ حضرت محی الدین ابن العربی نے اپنی کتاب، ابن العربی تو اچھا سمجھ رہے ہیں نا کہ آج کل لوگ سب، آج سے پہلے اگر میں کرونا سے پہلے ابن العربی کا نام لیتا تھا تو بہت مشکل سمجھ میں آتا تھا، اب تو فوراً سمجھ میں آتا ہے۔
محی الدین ابن القرنی نے اپنی کتاب الجواہر عن اعتراف الکبائر کے اندر گناہوں کی جو لسٹ بنائی وہ 700 ہے، لیکن ان میں سے 52 گناہوں کو منتخب کیا ہے شاہ ابراہیم صاحب ہردوئی نے، جن میں سے پہلا گناہ ہے کسی کو کم تر سمجھ کر اس پر ہنسنا، کسی کو اپنے سے کم سمجھ کر اس پر ہنسنا پہلا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ ہے ناحق قتل کرنا، تیسرا گناہ ہے کسی پر ظلم کرنا۔ تو میں نے آپ کو تیسرا گناہ بتلایا، پہلا نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احساس ہمیں اب ہو گیا اللہ اس احساس کو مرتے مرتے رکھے تاکہ ہماری زندگی پاکیزگی والی زندگی ہو۔ تو کس کو بولتے اخلاص یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلا درجہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اللہ کے لیے، اور جو بھی کر رہے ہیں سب اللہ کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاص کا درجہ پتہ کیا ہے؟ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ قربان ہو جاؤ اس نبی کے صادق سچے ساتھی کے اوپر، اس نے اخلاص کی تعریف بڑی عجیب و غریب کی۔ اس نے کہا ہم نے جو بھی کر رہے اس میں ثواب کی بھی نیت نہیں کرنا، دنیا کی بھی نیت نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بس اللہ کا حکم ہے کرنا ہے بس۔ یہ ان کے پاس اخلاص کی بہت اونچی ہے، وہ اپن بات نہیں جا سکتے، بس آپ اتنا ہی کر لیجیے جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو دے۔ ہم جہاں بھی کھڑے اللہ ہمیں، لہذا فیس بک کھولتے ہی یاد آ گیا اللہ کا بھگا دیا، پورا بند کر دیا، اڑا دیں گے اس کو، گانے سنیں گے، دیکھیں گے ادھر ادھر، کتابیں پھینکیں گے ایک دوسرے کی، کسی پہ پانی ڈالیں گے، کسی کھانے میں مٹی ڈالیں گے، کسی کو بائک چلاتے ہو اس کی سائڈ ماریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ، اس لیے کہ ہمیں اچھا ایک دھوکہ اور ہوتا ہے انسان کو، تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں، ایک دھوکہ اور ہوتا ہے انسان، کیا ہوتا ہے؟ ایک دھوکہ اور ہوتا ہے انسان، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں عمل کر لیں گے، یہ شیطان نے ایک پٹی پڑھا رکھی ہے، شیطان بہت شاطر ہوتا ہے، بہت شاطر ہوتا ہے، اتنا بھی شاطر ہے کہ انسان کے دماغ سے بہت اونچے درجے کا شاطر ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ایک دن چلے جا رہے تھے کہیں جنگل میں، تو ایک دن واحد نور کی ایک شکل بن کر آئی قبر کی طرف، اور اس میں سے آواز آئی، کہنے لگا اے صاحب آپ نے بہت عبادت کر لی، آپ بڑے پیرانے پیر بڑھ گئے، جاؤ آج سے ہم اللہ بول رہے ہیں، آج سے ہمیں تمہاری سب نمازوں کو معاف کر دیا۔ اب ہمارے جیسا پیر صاحب بہت خوش ہو جاتا ہے، واہ چھٹی ہو گئی، کوئی مزہ آ گیا۔ حضرت فرمانے لگے اپنے دل میں، اللہ کے نبی پر کبھی نماز روزہ معاف نہیں ہوا، یہ کون آئے گا میرے اوپر نماز روزہ معاف کرنے کے لیے؟ تو نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، سب سے بہترین تصویر ہے۔ ہم لوگ پادریوں کے پاس چل کر مارتے ہیں، دل گھبرا گیا، شیطان حاوی ہو گیا۔ سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 2 پر ہی لکھا ہے کہ جو آدمی اس کو 300 مرتبہ پڑھ لے گا اس کا مرا ہوا دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ اتنی بہترین تصویر آپ کو اب غوث اعظم نے لا حول پڑھا تو وہ جو نور تھا واحد ابر کی طرح ایک دم بلیک ہو گیا، بلیک ہو کے بولا آپ آخری تیر مارا حضرت کو، میں نے دھوکے کا بڑا خطرناک، جہاں
جب غوث اعظم تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، یہ کتنا زہریلا کیس ہے، جاؤ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، اب ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے سننے میں، تو حضرت فرمانے لگے لا حول ولا قوت، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا، میرا علم کیا بھٹا بچاتا ہے۔ شیطان نے ہمارے دماغ میں ایک بہانہ، ایک پٹی، ایک سوچ، ایک سمجھ، ایک نقطہ بٹھا رکھا ہے، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں عمل کر رہے ہیں۔ پہلا جواب تو بڑا مختصر ہے اس کا، اگر بڑھاپا نہ آیا تو جوانی میں چلا گیا تو پھر کیا کریں، یہ تو مختصر جواب ہے۔ اگر جوانی نہیں آئی تو بچپن میں ہی چلا گیا تو کیا کرے، کوئی جواب ہے؟ دوسرا جواب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا ہے، صحابہ کرام نے ہر سوال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ہمیں پڑھنے کی محنت کرنے کی کوشش کرنا، کیا کیا؟ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ادلج ادلج الا من ادلج بلغ المنزلۃ والا ان صنعت اللہ لباقیہ۔ اے لوگوں، زندگی کی شام سے صبح تک عمل کرو۔ جو مسافر رات میں سویرے سے سفر شروع کرتا ہے وہ منزل پہ صبح جلدی پہنچ جاتا ہے، اور جو آدھی رات میں سفر کرتا ہے وہ دوپہر تک منزل پہ جاتا ہے۔ اور سن لو، جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، لہذا تمہاری عمر کم پڑ جائے گی عمل کرتے کرتے اگر اللہ نے جنت کو اعمال کے بدلے میں تول دیا۔ لہذا جنت اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ اپنے فضل سے دیتے ہیں۔ کس سے دیتے ہیں؟ اپنے فضل سے دیتے ہیں۔ پنجاب کے ایک بزرگ تھے بابے بلا شاہ، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، منو ڈر لگتا ہے تیری بے پرواہی کا، تو فضل کرے تو لٹیا، تو عدل کرے تو لٹیا، تو فضل کرے تو چھٹیا۔ اے اللہ، مجھے تیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر تو نے انصاف کر لیا تو میری تو چمڑی اتر جائے، اگر تو نے اپنا فضل کر دیا تو مزے ہی مزے آ گئے۔ لہذا صحیح انسان وہ ہے، صحیح مسلمان جو بالغ ہونے سے پہلے سے اپنے اعمال شروع کر دیتا ہے، لہذا اس کے لیے جنت کے راستے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک اعتراض ہے بہت بڑا، سن رہو آپ کو، شاید کسی نے بولا ہو، بول دیا ہو تو بہت اچھا، نہیں بولا تو سن۔ ایک کتاب ہے الایمان والاسلام، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب۔ حضرت امام محترم کی کتابیں بہت کمیاب ہیں اس دنیا کے اندر، ان میں سے مگر یہ کتاب ترکستان کی خزانے میں موجود ہے، وہاں سے اس کی کاپی اہل علم کے پاس بھیجی جاتی ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں سمجھنے، جو کوئی منگاتے ہیں۔ میں نے بھی منگایا تھا، میرے پاس بھی انہوں نے کام کر دیا تھا، آ گئی تھی۔ اس میں ایک سوال بہت بڑا، ایک آدمی نے 40 سال شراب، زنا، حرام خوری، سب ڈکیتی کری، توبہ کر لی، اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ ایک آدمی نے بالغ ہونے سے پہلے سے اعمال شروع کرے، اس کے تو اعمال بہت زیادہ ہو گئے، لمبے ہو گئے، اس کو بھی جنت ملے گی۔ ایک آدمی نے 55 سال کی عمر میں توبہ کر کے 6 سال عمل کیے، اس کو بھی جنت ملے گی۔ ایک آدمی نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، آخری 1 گھنٹے پہلے کرنا پڑ گیا، اس کو بھی جنت مل گئی۔ تو پھر بچپن سے عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مسخرے پن کی جوانی، زبردست مزے کی جوانی کو پابندیوں میں گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اعتراض نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ نے، اس کا جواب بھی انہی دیا ہے، میں سن لوں، میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں۔ کیا جواب ہے؟ جواب دیا ہے حضرت نے کہ بہت زیادہ فرق ہے۔
کہ جو آدمی بچپن سے اعمال کرے گا اور پوری زندگی اس کو نبیوں کی جنت کے نیچے کی جنت ملے گی. آگے نماز. اور نبیوں کی جنت پتہ کیسی ہوتی ہے؟ شہداء کے بعد نبیوں کے بعد شہداء کی جنت ہے، صدیقین کی، ان کے بعد اس آدمی کی جنت ہے جو کہ اس کو صدیقین میں شمار کیا جائے گا. جن لوگوں نے بالغ ہونے کے 10 15 20 سال تک جھکماری کری، گناہ کیے، پھر توبہ کری، ان کو جنت ملے گی، جنت الفردوس، بہت نیچے کی، آدھے سے بھی نیچے کی جنت. اور جنہیں 2-4 گھنٹے پہلے ایمان لائے وہ جنت میں جائیں گے بس، لیکن ان کو بھی جنت ان کی نظر کی انتہا تک ہوگی. اللہ کے یہاں انصاف ہے میرے بھائی، وہاں پر ظلم نہیں ہوگا. لا یظلم فتیلا، جو گٹھلی ہوتی ہے کھجور، اور کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک ایسا نمک کی سی لکیر ہوتی ہے، ادھر کے پتا سا نکلتا ہے ایسا، اس کو فتیلا بولتے ہیں. اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے اللہ. لہذا خوش رہیے جو بچپن کو پابندیوں میں گزارتا ہے، پہلے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی انعام دے دیتے ہیں. اس کی جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. یہ انعام کیا کم ہے کیا؟ اس پر یقین کیا جاتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے. اور جو آدمی حضرت فضیل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پوری زندگی لوٹ مار کرتا رہا، گن چلاتا رہا، کہیں قلم کے تیر چھوڑتا رہا، پوری زندگی رشوت خوری کرتا رہا، اور آخر میں چلے ہیں بھائی صاحب 100 چوہے کھا کر بلی حج کو، تو اس کو وہ 100 چوہے والی جیسی جنت ملے گی، مگر جہنم سے بچ جائے گی. اللہ کا بڑا احسان. آگے سمجھ گئے؟ اس لیے گھبرانی. میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ مشکات شریف جلد ثانی میں کتاب اللباس پر موجود ہے، آپ پڑھ کر دیکھ سکتے. تو اس لیے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہر گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے مجھے اللہ نے کون دے رہا ہے، اور ماں باپ پر ظلم ہے. اچھا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے پھر بیوی میں بھی ظلم نہ کر دیں، دونوں طرف انصاف رکھیے. جوان بچے کیا کرتے ہیں؟ من مانی تو اپنی کرتے، ماں باپ کا نام لے کر بیوی کو خوب پوچھتے پکڑ کے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ارے بیچاری کو تو برائی امانت ہے، وہ تو بہت دور سے لائی ہوئی ہے، اس کا تو یہاں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. اس کی تو حفاظت بھی کرنی اپنی ذمہ داری، اس کو خوش بھی کرنا اپنی ذمہ داری. لیکن غلط اگر مطالبہ ہے پھر محترمہ آپ ذرا آگے بڑھیں.